الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الروم آیا نمبر 20 onwards، اور یہ 6 آیات ہیں جن کا آغاز وَمِنْ آیَاتِهِ سے ہوگا. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان یہ کہ خلقکم، اس نے پیدا کیا تم کو من تراب مٹی سے، ثم پھر اذا تب انتم تم بشرن انسان بن گئے یا انسان بنا دیے گئے یا انسان ہو، تنتشرون تم پھیل جاتے ہو. نشر نون شین نرا لفظ نشر و اشاعت آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں. نشر ہونے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پھیل جانا، when something spreads out. So it's beautiful how this verse is telling us a number of things. اللہ کی نشانیوں میں سے ہماری تخلیق بتائی گئی، اور پیچھے جہاں ہم نے یہ بات کی تھی نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر تم غور و فکر کرو. یتفکروا فی انفسہم، یہ آیت نمبر 8 سورۃ الروم ہی کی ہے. تو اللہ نے جس طرح سے ہمیں تخلیق کیا ہے فزیکلی،
اینڈ ایموشنلی، اسپرچولی، مینٹلی، یہ ساری چیزیں رب کی تخلیق جو ہے وہ نشانیوں میں سے ہے. من تراب، یہ حصہ آپ کو جو لوگ الحمدللہ ریگولر کلاس اٹینڈ کرتے رہے ہیں، سورۃ المؤمنون کے شروع میں آپ کو اس کی تفصیل بتائی گئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کے جو سٹیجز بتائے اور مٹی سے تخلیق کے جو سٹیجز ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے بات کی تھی. کیٹیگریز بتائی گئی تھی کہ مٹی کن سٹیجز سے گزرتی ہے. یہاں پر تراب کی بات ہوئی ہے، سب سے بیسک فارم ہے مٹی کا، ڈسٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بالکل بیسک فارم جو ہے مٹی، اس سے تمہاری تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نے کی، تو اس میں خود اتنی نشانیاں ہیں. That's something that is so organic and so humble. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی دوسری مخلوق جو ذی عقل ہے، ذی شعور ہے، جنات، ان کی تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس سے کی؟ آگ سے. اور فرشتوں کو رب نے نور سے پیدا کیا. انسان کی تخلیق مٹی سے ہونا اپنی ذات میں یہ چیز اتنی بڑی نشانی ہے. There are so many signs in it. For one, soil is or dust is productive. اس میں سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اس میں سے چیزیں نکلتی ہیں. اگر غور و فکر کریں اس بارے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 360 ڈگریز کا وہ بتایا ہے. بیکاز اگر آپ غور کریں، ہم مٹی سے کریٹ کیے گئے اور ہم مٹی ہی میں دوبارہ ڈال دیے جاتے ہیں، یا وہیں ہماری اینڈنگ ہوتی ہے. واٹ از دس ٹیلنگ اس ریگارڈنگ آخرہ؟ اگر آپ غور کریں، یہ جو بات پیچھے کی 3 آیات میں تھی نا، اس سے اگر آپ اس چیز کو لنک کریں، خاص طور پہ جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 19، یخرج الحی من المیت، یخرج المیت من الحی، یحیی الارض بعد موتها کذالک تخرجون. ٹھیک ہے، ارض کی بات، مٹی کی بات، مٹی ہی میں مرنے کے بعد مومن دفنایا جاتا ہے. کسی بھی فارم میں ڈیتھ ہو، پانی میں ہو، کسی طرح سے بھی، آپ آرگینک سبسٹنس ہیں، آپ بایو ڈیگریڈیبل سبسٹنسز سے بنائے گئے ہیں. ہر چیز آپ کی گھل جائے گی مٹی میں، یا کائنات کی جو اللہ کی تخلیق ہے اس میں ہمارا جسم گھل مل جاتا ہے. حدیث میں ہمیں کیا بتایا گیا؟ جو ایک جسم کا حصہ ہے جو رہ جاتا ہے، اور اسی سے قیامت کے دن آواز دے کر دوبارہ جی اٹھایا جائے گا. جو دردیں ہم سب کو ہوتی ہیں، lot of us have pain in that particular part known as the coccyx. It's also known as the tailbone. اس کا ذکر حدیث میں آتا ہے کہ سارا جسم گھل جائے گا سوائے اس کے ایک حصے کے، اور وہیں سے دوبارہ ریکریشن ہوگی. whether it's the DNA، واللہ عالم سائنٹیفکلی سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں. تو یہاں پر بھی یہ بات کی گئی کہ تخلیق مٹی سے کی گئی ہے، اور مٹی میں ہی دوبارہ تم جاؤ گے. and that's very humbling. دوسرا یہ کہ انسان کی فطرت بھی مٹی کی فطرت کی طرح پروڈکٹیو ہونی چاہیے، کہ اس سے کوئی چیز گرو کرے. آگ کی فطرت، آگ کے بہت فائدے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق ہے، مگر آگ کی فطرت پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، مٹی کی فطرت پروڈکٹیوٹی ہے. تو بہت ساری نشانیاں ہیں اس میں، اور اس میں کمپلیکشنز کے حوالے سے بھی نشانیاں، لیکن انشاءاللہ وہ آگے جہاں الوان والی آیت آئے گی وہاں پر ہم بات کریں گے. ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس کا ذکر اس آیت میں کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں بس کریٹ کر دیا جائے گا. ثم اذا انتم بشر تنتشرون. بشر سے پتہ چلا کہ صرف مٹی نہیں ہے، اوپر تمہارے اوپر سکن بھی لگائی گئی ہے. and the human skin in itself is an organ. اس میں جو سینسری چیزیں ہیں اور سینسیشنز ہیں اور نروز کی اینڈز اس سے جوائن ہوتی ہیں. بشر کا لفظ آپ کو باشین را پتہ ہے، سکن کے معنی میں آتا ہے. اور پھر یہ بتایا کہ جب تم بشر بن گئے، انسان بن گئے، تنتشرون، تم پھیل گئے، اور تم پھیل جاتے ہو. That means you don't stay stationary at one place. It is in your inherent nature to spread out. اور آج کے زمانے میں تو، پہلے تو لوگ کم از کم ایک شہر یا ایک ملک میں ہوتے تھے، اب کے زمانے میں تو تنتشرون سمجھنا اور بھی زیادہ آسان ہو گیا، because literally throughout the globe
people spread out, their children spread out, families are spread out. اللہ تعالیٰ نے نیچر میں رکھا ہے کہ scattered throughout the earth. اور اللہ کا نظام یہی ہے. اچھا اس کا اگین پچھلی وہ جو 3 اہم آیات ہیں سورۃ الروم کی 17 سے 19 ان سے کیا تعلق ہے؟ تنتشرون کا اوقات بتائے گئے وہاں پر, ٹھیک ہے, اور صبح کرنا, رات کرنا, اور اللہ تعالیٰ نے ٹائمنگز رکھے ہیں تنتشرون کے, اور اس کا تعلق حی اور میت یعنی نیند اور جاگنے سے. اور اس طرح اگر آپ اس کو ہولسٹکلی دیکھیں گے تو یہ جو 6 آیات آج ہم کرنے والے نا, جن کی بگننگ ومن آیاتی ہی سے ہو رہی ہے, یہ سارے آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. یہ جو بھی سائنس اس میں بتائے گئے ہیں ان کا بہت تعلق ایک دوسرے سے ہے. نیند اور پھر نیند سے جاگنا, اس کا تعلق موت اور زندگی سے ہے. ان آیات کا تعلق پیچھے کی ان 3 آیات سے ہے, آخرت سے ہے, زندگی سے ہے. تنتشرون پھیل جانا, تاکہ دنیا میں کمانے کے لیے نکلو, اپنے کاموں کے لیے نکلو. ایون تنتشرون گھروں کے اندر, پھر آپ فیملیز کو دیکھیں, شادیاں ہوتی ہیں, اس کے بعد آپ اپنے اپنے گھر کریٹ کرتے ہیں, آپ کے بچے آگے اپنے اپنے گھر کریٹ کریں گے, ان کی اپنی گھر گرہستی شروع ہو جاتی ہے. سو وی ڈو spread out. We spread our wings in different ways. Our children do. That's how it's supposed to be. تم اتنی ہمبل چیز سے بنے ہو اور پھر تھرو آؤٹ دی ارتھ تم پھیل جاتے ہو, ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک چلے جاتے. آیت نمبر 21 کی طرف چلتے ہیں. پر دوبارہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا بیسک انگریڈینٹ تراب ہے, مگر ہم, اور ایک مردہ چیز ہے دیکھنے میں مٹی, but we are living creatures and we are mobile creatures. اور ہیومنز جن چیزوں سے فارم ہوتے ہیں وہ سب چیزیں مٹی میں موجود ہیں. زندگی کیا ہے؟ یاد ہے یہ شعر کسی کو؟ زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب. What is life? It's the coming together of various elements. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. ڈیتھ کیا ہوتی ہے؟ یہی ساری چیزیں سکیٹر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کبھی اللہ نہ کرے آپ کو ایکسپیرینس ہوا, وہ جب کوئی بہت بیمار ہوتا ہے اس کے چیک اپ ہو رہے ہوتے ہیں, یہ والا لیول اوپر نیچے ہو گیا ہے, یہ والی چیز اوپر نیچے ہو گئی ہے, ہم لوگ بلڈ ٹیسٹ کے لیولز دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم دوسرے باڈی فلوئڈز کے لیولز دیکھ رہے ہوتے ہیں. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. When things are not in balance, well, then it's time to go. وہی چیزیں جب تو تنتشرون کا ایک معنی وہ بھی ہے کہ آپ کے جو بیلنس ہے نا جسم میں, وہ ساری چیزیں پھر پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ ساری چیزیں ان کا بیلنس اوپر نیچے ہوتا ہے. That leads to the phenomenon we call death. اور ہمارے بس میں یہ سب کچھ نہیں ہے. بشرون تنتشرون, یہ پھیلنے کے معنی میں یہ بھی ہے کہ ہمارے سسٹم ہی میں رکھا گیا ہے. You get sleep when tired, you get hungry when your energy is used up, when waste builds up you have to relieve yourself. یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے نظام میں بنائی. اب جس طرح یہ اللہ کی نشانی ہے, اسی طرح رب نے اپنی ایک نشانی اور ایک بہت اہم نشانی ہمیں بتائی ہے آیت نمبر 21 میں, which is the concept of marriage. ٹھیک ہے, نکاح, زوج, جوڑا ہونا, یہ ساری چیزیں ہی اس میں شامل ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Part 1 of the ayah. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تخلیق کیا تمہارے لیے, لکم, تمہارے لیے, من انفسکم, تمہاری اپنی جانوں میں سے یا اپنے نفسوں میں سے, تو یعنی سپیشیز وہی ہے. پھر کچھ
علماء اس کو نہ صرف یہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے یعنی بی بی حوا کریٹ کی آدم علیہ السلام کے لیے سیم مٹیریل سے انہی کی کریشن، جیسے آدم کی کریشن ہوئی ویسے ہی حوا سے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. جب بیبیز کا جینڈر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور پیٹ میں ماں کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ووم میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں، سبحان اللہ. آپ دیکھیں وہی را مٹیریل سارا وہی ہے، اتنا فرق ہے میل اور فیمیل میں. یہ ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی رب سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہیں. تو بڑی نشانیاں ہیں اس میں کہ ایک ہی مٹیریل تراب سے دونوں جینڈر پیدا ہوئے ہیں. ان کی شکل میں بھی فرق ہے، ان کے وزن میں. نارملی اگین there will be exceptions. A woman can be taller than a man, that's not what we are saying. But generally جو ایک لیا جاتا ہے نا حساب کتاب، اس میں دیکھو کہ دونوں کو ڈفرنٹ بنایا گیا ہے، ان کی ٹلٹس الگ ہیں. اللہ نے تمہارے لیے زوج بنائے، اور زوج لفظ کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اللہ نے ہر چیز جوڑی میں پیدا کی ہے، اور نارملی they are opposites and opposites attract. پرپس بھی ہماری کریشن کا بتایا گیا، پر پہلے یہاں ذرا سا یہ جو لفظ آیا نا لکم، اس کو دیکھ لیتے ہیں. لام جہاں استعمال ہوتا ہے نا، ہم تو ترجمہ کرتے ہیں واسطے، لیے، فور، ٹھیک ہے. بٹ یہ جو لام ہوتے ہیں عربی میں سبحان اللہ اور قرآن میں، ان کے کچھ خاص پرپسز ہوتے ہیں. مثلا لام ملکیت ہوتا ہے، کوئی چیز کسی کی ملکیت ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ٹھیک ہے، لام ملکیت ہے. belongs to Allah whatever is in the heavens and in the earth. اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں. کیا یہاں پر لام ملکیت ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ چلے میں بتا دیتی ہوں، ایک دو اور لام بتاتی ہوں. ایک لام علت ہوتا ہے، لام تعلیل اسے کہا جاتا ہے، عین لام لام سے. اس کا مطلب ہے کسی چیز کا پرپس بیان کیا جا رہا ہے، وجہ بتائی جا رہی ہے. اور ایک لام ہوتا ہے لام تخصیص. لام تخصیص میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز خاص کسی کے لیے ہے. تو میں نے آپ کو بتایا لام تخصیص، لام ملکیت اور لام تعلیل، علت، ریزن. which lam do you think we are using over here? یہاں پر کون سا لام آپ کا خیال استعمال کیا گیا ہے؟ تخصیص ہے یعنی ایکسکلوسیوٹی دکھائی جا رہی ہے، ملکیت ہے یعنی کوئی چیز، کوئی شوہر بیوی کی یا بیوی شوہر کی پراپرٹی ہے، یا تعلیل ہے یعنی ریزن بتایا. جو میں اگزامپل دے رہی ہوں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ ملکیت ہے، ٹھیک ہے. یا لونڈی اور غلام کا جو رشتہ ہے ادھر آپ استعمال کر سکتے ہیں. مگر شوہر اور بیوی میں ملکیت علماء نہیں کہتے کہ آپ پراپرٹی نہیں ہے اپنے ہسبینڈ کی، آپ ایک کانٹریکٹ کے تحت حقوق اور فرائض والے ایک رشتے میں بندھے ہوئے ہیں. آپ کی ایک کمٹمنٹ ہے اور ان کی بھی ایک کمٹمنٹ ہے. کچھ چیزوں میں ان کے رائٹس آپ پہ زیادہ ہیں، کچھ چیزوں میں آپ کے رائٹس ان پہ زیادہ ہیں. کمانے کی ذمہ داری ان پر زیادہ ہے، اولاد کی تربیہ کی اور خیال رکھنے کی ذمہ داری آپ پر زیادہ ہے. جو آپ نے فزیکل بولا اس میں مرد کو شاید ایک درجہ اوپر دیا گیا، مگر اس نے بھی بیوی کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا ہے. تو یہ چیزیں ساتھ ہیں مگر یہ ملکیت نہیں ہے. تخصیص بہت اہم ہے، جسے آپ انگلش میں کہیں گے ایکسکلوسیوٹی یا فیڈیلٹی. سمجھ گئے؟ یعنی آپ نعوذ باللہ کسی اور کے حوالے نہیں خود کو کر رہے، فزیکلی ایموشنلی تخصیص ہے. خاص آپ نکاح کی وجہ سے اس شخص کو وہ جگہ دیتے ہیں اپنی زندگی میں جو آپ صرف اس شخص کو دیتے ہیں. مرد کے لیے بھی ہے، یس ہی از الاؤڈ مور دین ون وائف، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں نہ اپولوجیٹک ہونے کی بات ہے. جو اللہ نے الاؤ کیا ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے. مگر جب وہ ان کے نکاح میں آ جاتی ہے تو وہ خالصتاً ان کے لیے ہے جن سے انہوں نے نکاح کیا ہے.
وہ دوسروں کے لیے نہیں ہے. یہ فیڈیلٹی کا اینگل سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس آیت کی روشنی میں ہم آج کے دور میں شادی کے رشتے کو بھی سمجھ رہے ہیں. خلق لکم فار یو، دیٹس the reason. Why was Hawa created? حوا علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کے لیے. وہاں پر تعلیل ہے. اور شاید مرد کو بھی اس لیے پیدا کیا گیا، ایک ریزن یہ ہے کہ جو اللہ کی دوسری مخلوق ہے اس کے لیے وہ بہت ضروری ہے. تو دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں، اور وہاں علت بیان کی گئی ہے. آگے بھی علت آ رہی ہے جی. اب یہ جو لی ہے نا، لی تسکنو والا، یہ تو پیورلی تعلیل ہے. ریزن بتایا گیا ہے کہ واٹ ڈو یو ڈو ان دس ریلیشن شپ. اوکے، کریٹ ہو گئے، شادی ہو گئی، ارینجڈ ہوئی، لو ہوئی. گو بیک اگین 18th پارہ آج آپ کھولیں گے تو رات کے لیے تو ذرا سا ایک نظر ماریے گا. سورۃ النور میں آپ کو کروایا گیا تھا انکحوا الایاما، جو ان میرڈ ہیں ان کی نکاح کرنے کی کوشش کرو. whether unmarried, whether widowed, whether divorced, try to get them married. یہ آیت اگر آپ کنیکٹ کریں سورۃ النور کی اس آیت سے انکحوا الیاما، تو پرپسز آف میرج یہاں پر بتائے گئے. پہلی چیز دیکھیے، لیتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو ان کی طرف یا اس کی طرف، یعنی اپنے زوج کی طرف. پرپس نمبر 1، سکنا، سین کاف نون. سکنا کیا ہوتا ہے؟ تسکین، سکون، وہ تو آپ لفظ اس سے سمجھتے ہیں، اسی روٹ سے ہیں. مگر سب سے پہلے آپ اس کا وہ معنی دیکھیے، ساکن ہو جانا. ساکن کیسے کہتے ہیں آپ اردو میں؟ اسٹیشنری. ساکن ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے آیا تنتشرون، تم پھیل جاتے ہو. ایک ریزن پھیلنے کا یہ بھی ہوتا ہے، جب کسی کے لیے لڑکا یا لڑکی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک تنتشرون کی کیفیت ہوتی ہے. That's not the best way to do it, but kind of you're looking. Okay, you've started looking. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا میں پہلی چیز کیا آ رہی ہے؟ You stopped looking. آج کی شادیوں کا مسئلہ یہی ہے کہ ہم شادی ہو جانے کے بعد بھی اگر کچھ وجوہات سے سکون یا کنٹینٹمنٹ یا قناعت نہیں ہے تو we don't stop looking. ہم بار بار اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں. اور استغفر اللہ، یہ دیکھیے سارے کنیکشنز دیکھیے آپ. لام تخصیص، ایکسکلوسیوٹی. شوہر بیوی اور بیوی شوہر کو چیٹ نہیں کرے گی کسی فارم میں، چاہے وہ فزیکل افیئر کا فارم ہو، چاہے وہ ایموشنل افیئر کا فارم ہو، چاہے وہ صرف چیٹنگ آن دا فون ہو. ایموشنل نیڈز کسی اور سے پوری کی جا رہی ہیں. تسکنو میں یہ معنی بھی ہے کہ ساکن ہو جاؤ. ایک رزق کریم اللہ نے نکاح کی صورت میں عطا کیا ہے. Now stop looking. This is one of the toughest relationships in the world. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا نشانیوں میں سے ہے، آپ اس پہ بھی غور کیجئے. وَمِنْ آیَاتِهِ، نہ صرف کہ تخلیق بلکہ یہ رشتہ. اس آیت کی روشنی میں ہم ضرور اپنے آپ کو چیک کریں. ہم وہ کمیاں، کیونکہ انسان ہیں اور کمیاں ہم میں بھی ہوں گی اور دوسرے میں بھی ہوگی، ہم وہ کمیاں کہاں سے پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر. آئیڈیلائزڈ ورژن آف میرج ہے ہمارے دماغ میں، یا پارٹنرشپ. آپ کسی کو اگر کہیں یہ کانٹریکٹ ہے، وہ تو فریک آؤٹ ہو جائے گا، وہ کہے گا یہ کیا ہے. مطلب اتنے تو وہ مہندیاں، تو کپڑے، تو خوبصورتیاں، تو پارلر کے وزٹس، تو پرفیوم یہ ہونا چاہیے. مطلب یہی سارا سوچا ہوا ہوتا ہے. اب آپ کہیں یہ ایکچولی پریکٹیکلی کانٹریکٹ ہے، کانٹریکٹ کا حصہ ہے. تم نے بھی ادھر ادھر نہیں جانا، اس نے بھی ادھر ادھر نہیں جانا، ہوپ فلی. اینڈ ایک دوسرے کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا ہے. پروٹیکشن کی ریکوائرمنٹ ہے، فائنینشیل ہے، فزیکل ہے، کیئر ہے، لو ہے، افیکشن. یہ ریکوائرمنٹس ایک دوسرے کی پوری کرنی. اسی لیے تو خدا نہ خواستہ اگر ایک سے نہیں
پورا ہوتا تو دیٹ پرسن کین ری میری. وجعل اور بنایا بینکم تم دونوں کے درمیان. بینا کا مطلب ہے دونوں پارٹیز یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شامل کر دی بیکاز اٹس بٹوین ٹو پیپل, اٹس میوچل. دو چیزیں بتائی گئی, مودۃ و رحمہ. مودہ شدید محبت ہے, پیشن ہے, پازیٹیو ہے. یہ لفظ بہت خوبصورت لفظ ہے, اور یہ یاد رکھیں یہ مودہ کا لفظ صرف میاں بیوی کے تعلق میں نہیں ہے, یا نان پلیٹونک لو کے ریفرنس سے نہیں استعمال ہو رہا. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی الودود ہے. آپ کو اپنی اولاد سے حد سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے, اور ہوتی ہے. آپ کو اپنے والدین سے ہو سکتی ہے, آپ کو کسی اور رشتے میں ہو سکتی ہے. تو جو شدید محبت ہے, بٹ کیونکہ یہاں کانٹیکسٹ میرج کا ہے تو مودہ میں لو, وہ شروع کا جو ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے اس کو ذہن میں لائیے. پھر ہاؤ یو نو اف ایون یو سی your love and your relationship after marriage as an entity, how it undergoes evolution and change. آپ کا رشتہ بھی تو کتنے اتار چڑھاؤ سے گزرتا ہے, کتنا بدلتا ہے. شروع میں محبت کی کوئی اور ایکسپریشنز ہوتے ہیں, بعد میں محبت کے کوئی اور ایکسپریشنز ہوتے ہیں. شروع میں اگر محبت کا ایکسپریشن گجرے لانا ہے, بعد میں شاید محبت کا ایکسپریشن دوائی لے کے آنا ہے. ہیں دونوں ہی محبتیں, مگر کیفیتیں چینج ہو گئی نا. انسان کا جسم چینج ہو رہا ہے, اس کا ایکسپوجر چینج ہو رہا ہے, اس کی گروتھ ہو رہی ہے. رب کی شان اس آیت میں دیکھیے دونوں طرح کی محبت بتائی ہے. بیکاز اٹ از فالوڈ ود ورحمہ. آر یو کائنڈ ٹو یور پارٹنر؟ آر یو کائنڈ؟ سو سپوز ہائپوتھیٹکلی ایک پارٹنر ہے جو زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, اب اللہ نے اسے بنایا ایسا ہے. دوسرا ہے جو اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہے. ایک ہے جو تعلیم یافتہ زیادہ ہے, دوسرا اتنا نہیں ہے. ایک ہے جسے باہر کی دنیا کا تجربہ زیادہ ہے, دوسرے کو اتنا نہیں ہے. میل فیمیل کی میں ابھی بات ہی نہیں کری. ایک ہے جو خوبصورت زیادہ ہے, دوسرا اتنا نہیں ہے. پھر کائنڈنس. اچھا اگر رحمہ آ جاتا ہے نا تو اس سے بہت ساری, مثلا یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ دوسری زوجہ کی کمپٹیشن میں یا جیلسی میں, I'm choosing my words very carefully کیونکہ ہماری مائیں ہیں, ناراض ہو جاتی ہیں اور برتن توڑ دیتی ہیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہہ رہے, وہ برتن اٹھا رہے ہیں اور سالن صاف کر رہے ہیں. یہ رحمہ ہے. You know why? کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات کہ عورت کے لیے شوہر کو شیئر کرنا آسان نہیں ہے. اللہ نے اجازت دی ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تو اللہ کے حکم سے آئی تھی. There were reasons for each marriage. دوسرا تھکا ہوا آیا, سمجھنا کہ اس کی تھکن ہے, بجائے اس کے کہ اٹیک کرے بندہ, یہ سمجھنا کہ یہ ایک ڈفرینٹ فیملی انوائرمنٹ سے آیا ہے, اس کی غلطی نہیں ہے. اگر آپ سمجھ گئے اتنے سالوں میں کہ دوسرے کا براٹ اپ ڈفرینٹ تھا, that should result in رحمہ, kindness. Rather than for all your life being miserable about how different your parents were as parents and how different your in-laws were as parents, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے اب آگے پیرنٹنگ کرنی ہے نا. انہوں نے کیسے پیرنٹنگ کی تھی, چھوڑ دیں, اب ہو گیا جو ہو گیا. تو مودہ اور رحمہ دونوں کا ہونا. کتنے کیسز ہوتے ہیں اس پہ, ہم بہت مثالیں سوچ سکتے ہیں. شادی ہوتی ہے, ایک ڈفرینٹ طرح کا حسن ہے, ٹھیک ہے, میل ہے یا فیمیل ہے, ڈزنٹ میٹر. اوور ٹائم باڈی کا شیپ چینج ہو رہا ہے, شکل چینج ہو رہی ہے, مزاج چینج ہو رہا ہے. اگر رحمہ نہیں ہوگا اور صرف مودہ پہ بیسڈ شادی ہے, تو مثلاً اللہ نہ کرے پیسے کسی سٹیج پہ کم ہو گئے, ختم ہو جائے گا تسکنو, ختم سارا کچھ, بیکاز وہ شادی بیسڈ ہی اسی پہ تھی. اگر صحابیات کا پڑھیں کہ وہ کتنا نوئنگلی رشتوں میں, مثلاً آپ کو پتہ ہے کہ ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں کہ میرے پاس 2 رشتے آئے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر بتاتے ہیں ان میں سے ایک ایسا جو کہ بہت غصے والا ہے اور مارتا ہے بیوی پہ، ہاتھ اٹھاتا ہے، ہیبٹ ہے. ان میں سے ایک ہے وہ ویسے بہتر ہے بٹ وہ بہت زیادہ اسٹنجی ہے، کنجوس ہے. تم سوچ لو وچ از دا لیسر ایول فار یو، بیکاز کلیئرلی یو وانٹ ٹو میری، تم آئی ہو پوچھنے، اس کا مطلب ہے شادی تو کرنی ہے. تم دیکھ لو تم کس چیز سے بہتر ڈیل کر سکتی ہو، اور نہیں کر سکتی تو ظاہر ہے کوئی زبردستی کسی عورت کے ساتھ ہے نہیں. اٹ از ون آف دا بگیسٹ میریکلس. نکاح کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں کہتی ہے کہ نکاح کرنے سے بندے کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. اٹس ہاف آف یور فیتھ. اف یو گوگل ہاف آف یور فیتھ، آپ کو میرج کے بارے میں بہت ساری ٹاکس اور رائٹ اپس مل جائیں گے، کیونکہ اٹ از ہاف آف یور فیتھ. دیکھو جب اتنے کلوز کوارٹرز میں کسی کے ساتھ رہتے نا، تب ایکچولی ہمارا ٹیسٹ ایز اے پرسن ہوتا ہے. واٹ از دا میٹل آف اے پرسن، اس کے اندر ظرف کتنا ہے. کیونکہ کئی باتیں واقعی برداشت کرنا. اچھا اگر کوئی نرم طبیعت کا ہے، شوہر ہے یا بیوی ہے، دوسرا اس کا فائدہ ہی اٹھایا جائے کہ نرم ہے تو میں فائدہ اٹھاؤں، زیادہ پوزیسو نہیں ہے تو میں فائدہ اٹھاؤں، اچھا یہ آبزرو نہیں کرتا مجھے زیادہ تو میں جو مرضی کروں. یہاں پھر ہمارا ٹیسٹ آ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مودہ اور رحمہ، اللہ کی، اب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمارے لیے محبت دیکھیے. رب نے جب ہمارے رشتے بنائے، اگر پوچھے کہ حق رشتوں میں سب سے زیادہ کس کا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ مرد کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. عورت پہ سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. میں ریلیجسلی بتا رہی ہوں. اب اسے ایکسپٹ کرنے میں آپ کو ٹائم لگے، آپ کریں آپ نہ کریں، وہ آپ کا مسئلہ ہے، وہ میرا مسئلہ نہیں. میرا کام بتانا ہے. وما علینا الا البلاغ. Our job is just to convey. اللہ کی محبت دیکھیے کہ انہوں نے ہمارے سکون کا بھی خیال کیا. ایک ریس بنایا، اور ایک ہی ریس بھی ہو سکتی تھی سیم جینڈر کی، بٹ نہیں، میل الگ بنایا، فیمیل الگ بنایا. اور سکون کا ایلیمنٹ رکھا ایز ون آف دا پری ریکوزٹس ان دس ریلیشن شپ. ریلائنس، پروٹیکشن، لو، کمپیشن، کائنڈنس، کیئر، میوچل گریٹیٹیوڈ، ایک دوسرے کی عزت. کی پرپس جو شادی کا بتایا نا، وہ سکون ہے، صرف سیکجول فلفلمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اور نہیں جی لام میں ملکیت نہیں ہے، نہ بھی مقام پہچان ہے. جب دوسرے کا پہچانے، کہیں ایسے ہوتا ہے کہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، صرف اپنا مقام پہچان رہی ہے عورت. کہیں ایسے بھی ہوتا ہے کہ شوہر کا مقام وہ پہچان ہی نہیں رہی ہے. اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ دوسرے کا مقام اس کے ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ اس نے یہ نہیں سمجھا کہ اس کا اپنا مقام کیا ہے. ہمیں کیا سکھایا گیا ہے؟ مدد کرو اپنے بھائی کی، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم، تو دونوں صورتوں میں. اور رحمت، کمفرٹ، لو. یہ جو نکاح کے بارے میں حدیث ہے نا کہ ہم نے دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے زیادہ افیکٹو چیز کوئی نہیں دیکھی. یعنی ٹو جوائن ٹو ہارٹس نتھنگ از ایز افیکٹو ایز نکاح. تو یہ اللہ کی رحمت، شفقت، کمال قدرت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رشتہ کریٹ کیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بے شک اس میں نشانیاں ہیں، نشانیوں کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں. آیت نمبر 21 سورۃ الروم میں شادی کے رشتے کے حوالے سے مودہ اور رحمہ پر بات ہوئی ہے. مودہ یعنی محبت، پیشنٹ محبت بھی کچھ نے کہا ہے، اور رحمہ میں زیادہ کمپیشن کا معنی ہے. تو دونوں ہی چیزیں بہت اہم ہیں. احادیث بے انتہا ہے. یہ انسانوں کی رشتوں میں سے پہلا رشتہ ہے، اور اس لیے اس کے بارے میں بہت احادیث ہمیں ملتی ہیں.
کسی بھی ایج میں آپ ہوں، آپ کے بچوں کی شادی شدہ زندگی کیسی ہے، آپ کی خود کیسی گزری ہے یا ہے، آپ کسی کو بحیثیت داعی اللہ کیا بتائیں گے، آپ کا دنیا کے حوالے سے ایک اوور آل اوپینین کیا ہے، اس لحاظ سے اس رشتے کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں اس کتاب میں سے پڑھ رہی ہوں، تفہیم السنہ سیریز ہے، آپ کو پہلے بھی بتائی گئی تھی، محمد اقبال کیلانی کی۔ سم آف یو ہیو اٹ ان دا انگلش ورژن۔ اٹس اے بیوٹیفل سیریز ٹو ہیو، ہر ایک کے پاس یہ سیٹس ہونے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال و دولت کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، لینیج، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ہماری نا گوٹ آ کے یہیں اٹک جاتی ہے بس، خوبصورت، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یا اس کی دینداری کی وجہ سے۔ And then what did the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم say؟ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، دیندار عورت سے نکاح کرنے میں کامیابی حاصل کرو۔ یہ عربک کا ایک سٹائل ہے، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، یعنی if you don't go on this path then you will be a loser and get success in getting married to a woman who is on the path of deen۔ یہ حدیث ہے میرے سامنے، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے 2 محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے زیادہ کوئی چیز مؤثر نہیں دیکھی۔ Prophet sallallahu alaihi wasallam said, we have not seen anything more effective between 2 lovers as nikah۔ اچھا، آپ کو وہ دعا یاد ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ٹھیک ہے؟ ہم سب وہ دعا بہت پڑھتے ہیں اپنے ازواج اور بچوں کے لیے۔ یہ حدیث دیکھیے، and this I'll tell you that this is often misconstrued۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزت، رسپیکٹ، جو ایک بیسک اللہ نے جینڈر میں خصوصیات رکھی ہیں عورت کے، اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اور یہ النسائی میں حدیث آتی ہے، حضرت انس سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حبب الی النساء، میرے لیے محبوب کر دی گئی ہیں عورتیں، یعنی مجھے پسند ہیں۔ So understanding the nature of females and liking that and liking females as a creation of Allah subhanahu wa ta'ala۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور خوشبو، میرے دل میں عورتوں اور خوشبو کی محبت ڈالی گئی ہے۔ It's from Allah۔ That's telling you a lot about رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں کہہ رہے ہیں عورتوں کو، اور میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ سوچ لیں۔ نکاح کی کافی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور کئی دفعہ جب ہم نے یہ بات کی تھی سورۃ النور میں بھی کہ ینگ لوگ جب نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پازیٹیو فیڈ بیک اپنی فیملیز کی طرف سے بھی نہیں ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ So Allah subhanahu wa ta'ala has taken upon himself to help 3 kinds of people۔ پہلا وہ غلام جس نے اپنے مالک سے آزادی کے لیے معاہدہ کیا اور وہ ادائیگی کی نیت رکھتا ہے۔ It's a slave who has made a contract with his owner that he wants to be freed and he intends to pay for that freedom۔ دوسرا، برائی سے بچنے کی نیت سے نکاح کرنے والا، somebody who does nikah with the intention that this will save me from sin۔ تیسرا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ پہلا تو الحمدللہ ہم آزاد لوگ نہیں ہو سکتا، مگر دوسرا اور تیسرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کرنے والا بنائے۔ اب شادی ہو گئی تو برائی سے بچنے کی نیت سے نکاح تو نہیں اب ہو سکتا، اس وقت جو بھی نیت تھی یا اس وقت اتنا ہوش ہی نہیں ہوتا، بس سب کی شادیاں ہو رہی ہیں تو میری بھی ہو رہی ہے۔ بٹ یہ ہے کہ اٹ وڈ بی گڈ کہ ہم
رشتوں میں بھی، اور خاص طور پہ جو رشتے خونی نہیں ہیں مگر اپنی چوائس سے ہیں، ان میں یاد دہانی خود کو کرائیں کہ یا رب یہ رشتہ میرے لیے کیا فائدہ کر رہا ہے، میں نے یہ کیا کیوں تھا، یا رب میں اس رشتے کو نبھا اس لیے رہی ہوں کہ آپ مجھے گناہ سے بچائیں. یہ اپنے آپ کو یاد دہانی بہت ضروری ہے. واٹ ایور ہیز بین ڈن ان دا پاسٹ ہیز بین ڈن، قد خلت. اسلام آگے کی سوچتا ہے. آج کے دن کے، ابھی کے دن سے انسان اس رشتے کو امپورٹنس اس لیے دے کہ یہ مجھے گناہ سے بچانے کا سبب ہے. اور ظاہر ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کی تعریف فرمائی ہے. میرے سامنے حدیث ہے، احمد اور طبرانی میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں کی تعریف فرمائی وہ محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی. اب ظاہر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ ہے کہ پازیٹیوٹی بتائیے کہ زیادہ سے زیادہ بچے دنیا میں ہونے چاہیے if one can. These are things that are so different now کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جب ہم ایسی حدیث پڑھتے ہیں کئی دفعہ. کیونکہ میں قیامت کے روز، حدیث میں، کیونکہ میں قیامت کے روز دوسرے انبیاء کے مقابلے میں تمہاری کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا. میں سوچ رہی تھی ہر دفعہ جب اولاد ہوتی ہے یا محبت ہوتی ہے یا کوئی رشتہ ہوتا ہے، there's that much vulnerability of pain. It's a very deep love. So every time you have a child or you love somebody deeply, اس کا ایک درد محسوس ہونا. ابھی جو آپ فلسطین کا سارا دیکھ رہے ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، انہیں تو یہ کہنا چاہیے اب ہمارے بچے ہونے ہی نہیں چاہیے. بچے ہوں گے تو تکلیف ہوگی، ان کی زندگی کے بارے میں ڈر ہوگا. ایسے ہی ہو رہا ہے نا. پیپل آر افریڈ آف گیٹنگ میرڈ، پیپل آر افریڈ آف ہیونگ چلڈرن، پیپل ڈونٹ وانٹ کمٹمنٹ، پیپل ڈونٹ وانٹ سو مچ لو. بٹ جس چیز میں اسٹرنگز اٹیچڈ نہیں ہے وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے. اسٹرنگز اٹیچڈ ہونی چاہیے، اور کیونکہ اصل اسٹرنگ کا سرا جو ہے وہ رب تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے، وہی کھینچ رہا ہے سب کچھ. نکاح نہ کرنے والا نکاح کی سنت کے اجر سے، یاد رکھیں، وہ محروم رہ جاتا ہے. ہم جاتے ہیں جی تھوڑا سا احکام کی طرف. ہم بستری کے آداب بتائے گئے ہیں، دعائیں بتائی گئی ہیں، مثالی شوہر کی خوبیاں اور مثالی بیوی کی خوبیاں. کچھ یہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو، اور میں تم سب میں سے اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہوں. اور جب، اسی حدیث کا حصہ ہے، اور جب تمہارا کوئی ساتھی فوت ہو جائے اس کی بری باتیں کرنا چھوڑ دو. It's so beautiful. So the best amongst you is the one who is best for his family, and I'm the best for my family. And when one of your companions dies, stop saying anything negative about him. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم یا عورت کو نہیں مارا. 434 جو قرآن کی آیت ہے، which is often chapter 4 verse 34، اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے. اس کے حوالے سے this statement of بی بی عائشہ، her testimony is important. بیٹیوں کو دینی تعلیم دلوانے والا اور اچھی تربیت کرنے والا شخص بہترین شوہر ہے، یہ بتایا گیا ہے. پھر ہمیں، میں ہیڈ لائنز بتا رہی ہوں احادیث سے، بیوی کے معاملے میں درگزر کرنے والا، نرمی سے کام لینے والا بہترین شوہر ہے. ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے جب کوئی معاملہ درپیش ہو تو بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے. لوگوں، عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات قبول کرو. یاد رکھو عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں. A woman has been created from the rib. اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھی اوپر کی پسلی ہے. اس کو کیسے اسکالرز نے سمجھا ہے؟ A woman who is from a higher lineage will be tougher. She is used to a certain way of living. اس نے جس طرح سے دیکھا ہے اس طرح سے، اس کو اس طرح سے سمجھا گیا. اگر تم اسے زبردستی، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالو گے. So flexibility, softness with women. اور اگر ویسے ہی چھوڑ دیا تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہے گی. لہٰذا ان کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات قبول کرو. مسلم کی حدیث ہے. If you understand it in today's language, what we are talking about is flexibility, gentleness, communication, حق
خیر بھلائی, ٹروتھ, مین آر بینگ ٹولڈ کہ سچائی بہت رکھنا ضروری ہے رشتے میں, جھوٹ جو ہے وہ درار ڈال دیتا ہے, سنسیئرٹی ٹورڈز یور وائف, اس کے لیے بہتر چاہنا, بھلائی کی بات, دین کی بات, نیکی کی بات اس تک بھی پہنچانا. اسی طرح یہ حدیث ترمذی کی جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا صدقہ ہے. یہ یاد رکھیں مردوں کو بہت, if they are the ones spending on you, which is true in most cases, constant صدقہ شمار ہو رہا ہے, کانسٹنٹ نیکی کما رہے ہیں. بہت کمزوریاں بھی ہوتی ہوں گی, کمیاں بھی ہوتی ہوں گی, پر اللہ نے انہیں یہ دیا ہے. سو ایوری ٹائم یو یوزنگ سم تھنگ ہی ہیز ارنڈ, سبحان اللہ, دیٹ از دا بیسٹ صدقہ ان ہز فیور. اب اس سے یہ نہیں مطلب لینا کہ میں اوور اسپینڈنگ کروں اور میں کہوں یہ تو سارا اس کے لیے صدقہ شمار ہوگا, چلو جی شاپنگ, یہ بات نہیں کی جا رہی ہے. بٹ اٹس سو بیوٹیفل کہ ان کی نیکی کے اعمال میں اضافے کے لیے, اسی طرح اگر بیٹا خرچ رہا ہے ماں پر, یا اگر بھائی خرچ رہا ہے بہن پر, یہاں پرٹیکولرلی ہسبینڈ کی بات ہوئی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 دینار تم اللہ کی راستے میں خرچ کرتے ہو, 1 دینار تم غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو, 1 مسکین پر صدقہ کرتے ہو, اور 1 اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو. اجر کے لحاظ سے وہ دینار سب سے افضل ہے جو تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا. سبحان اللہ. So men being encouraged with generosity to spend on their families. اور اللہ نے واقعی مرد کو بڑا دل in most cases دیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سے میں نے عرض کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے. سو اسود رضی اللہ عنہ is asking بی بی عائشہ what did Prophet صلی اللہ علیہ وسلم do in his house. حضرت عائشہ نے فرمایا آپ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے. This just shakes me. گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے. So this is like nobody is telling him to do it. کہ آج میں ٹھیک نہیں ہوں تو آپ یہ کر دیں. اٹس لائک اونرشپ. وہ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے. کان فی محنت اہلہ, محنت کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, خیر وہ ہا سے آتا ہے, یہ ڈفرنٹ ہے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ, مگر جب نماز کا ٹائم آ جاتا تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. عورتوں کے حوالے سے نیک بیوی کی اہمیت کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے. اگین تعریف بہت فرمائی گئی ہے. یہ حدیث بڑی پیاری ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں خوش قسمتی کی علامت ہیں: نیک بیوی, کھلا گھر, نیک ہمسایہ, اچھی سواری. There's barakah or there's an absence of barakah in these 4 things. So these things can either be full of blessings for you or without blessings for you. اور یہ حقیقت اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ واقعی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ گھر بہت زیادہ وائب ہوتی ہے اس گھر کی, یا وہاں پہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے لیے بڑا برکت والا گھر ہوتا ہے. کچھ جگہیں اتنی نہیں شاید ہوتی, واللہ عالم, سب جگہیں اللہ کی ہیں, لیکن اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے. اور پھر کہا 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں: بری بیوی, برا ہمسایہ, بری سواری, تنگ گھر. Now we can sit and metaphorically dissect this hadith and understand so much کہ اس میں ڈیپتھ کیا ہے. تنگ گھر اور کھلے گھر سے ایکچولی کیا مراد ہے, بری اور اچھی بیوی سے کیا مراد ہے, اچھی اور بری سواری سے کیا مراد ہے. سمپل ایکسپلینیشن, فار ایگزامپل علماء کہتے ہیں کہ ایسی سواری جو شوئنگ آف کے لیے استعمال ہو وہ بری سواری ہے, اور جو سواری ایسی ہے جس میں بیٹھ کر آپ نیک کام کرتے ہیں وہ اچھی سواری ہے. کچھ جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں. بہترین بیوی اس حدیث میں ہے, بہترین بیوی وہ ہے کہ جس کی طرف تو دیکھے تو تجھے خوش کر دے, اور جب تو کسی بات کا حکم دے تو بجا لائے, تیری عدم موجودگی میں تیرے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے. The best wife is one towards whom when you look, you feel happy. When you tell her to do something, she does it. And in your absence, she protects your wealth.
and herself. رواہ مسلم ہے یہ والی حدیث، اور جب ہم مودہ کی بات کر رہے تھے، یہ حدیث مسلم کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور بیوی انکار کرے تو وہ ذات جو آسمانوں میں ہے ناراض رہتی ہے حتیٰ کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ یہاں یہ بات نہیں ہو رہی کہ طبیعت نہیں ٹھیک تو زبردستی، ہر چیز کو ایکسٹریم پہ لے جا کے نہیں سوچا کریں۔ But you do know denying intimacy can be used as a power tactic in relationships. This happens. Basic rights کو ڈینائی کرنا یا بغیر کسی وجہ کے ڈینائی کرنا، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور 4 عورتیں جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف کی تھی، حدیث احمد اور طبرانی میں، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کی بہترین خواتین 4 ہیں، حضرت مریم بنت عمران، حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ۔ So these are our role models. دیکھ لیں کہ ان کے as wives roles کیا ہیں۔ صحیح حدیث ابن ماجہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عورت اس وقت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ عورت اگر پالان پر سوار ہو، یعنی she is sitting on a horse or a camel، اور مرد اسے بلائے، تب بھی عورت کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ So yes، اللہ تعالیٰ نے بہت مقام رکھا ہے عورت کے لیے شوہر کا، اور یہ بات وقت گزرنے کے ساتھ ہم اس کو بہت کم اس پہ بات کرتے ہیں، because we are so scared of being misunderstood and the rights issue coming up. And I can go on about the rights of the woman کیونکہ بہت حقوق ہیں بیوی کے، مگر یہ والی بات بھی کرنا ضروری ہے نا، ورنہ وہ لاپ سائڈڈ باتیں ہیں کہ ہم صرف وہ بات کریں جو ایک وائڈر آڈینس خوش ہوتی ہے سن کے۔ پر یہ بھی حقیقت ہے، اور شاید یہ چیزیں جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ایکسپٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اس کی ہیڈنگ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، دارقطنی کی حدیث ہے کہ شوہر کسی عورت کے لیے اپنے شوہر کا پورا حق ادا کرنا ممکن نہیں ہے، اور شوہر کے حقوق پر پورا ایک سیکشن ہے، اچھے برے تمام حالات میں ساتھ دینا اور اپریشیٹو رہنا، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنا۔ دین there is a whole chapter on بیوی کے حقوق کی اہمیت، وہ مرد کے لیے اس کو کیا کیا کرنا ہے، بیکاز obviously ایک حدیث فار ایگزامپل بتا دوں آپ کو، یا 2 بتا دیتی ہوں، کہیں بندہ سمجھے کہ صرف عورتوں کو چیزیں کہی جا رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ جس کا خرچ اس کے ذمے ہے اسے خرچ نہ دے۔ So the wife and the family is being spoken about۔ کبیرہ گناہوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں 2 ضعیفوں کا، یعنی 2 جو ویک کمیونٹیز ہیں یا ممبرز آف سوسائٹی ہیں، ان کے حق مارنے کو حرام کرتا ہوں، یتیم کا اور عورت کا۔ اور یہ جو مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز تمہیں ایک دوسرے کے حقوق ضرور ادا کرنے پڑیں گے، یہاں تک کہ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو سینگ والی بکری سے بے سینگ والی بکری کا بدلہ بھی لیا جائے گا۔ ایون scores of animals will be settled۔ تو اس کو اسکالرز نے اس طرح سے سمجھا ہے کہ قیامت کے دن
بیوی کے جو حقوق ہیں ان کو بھی سمجھا جائے گا. بنیادی طور پہ بیوی کے حقوق میں جو بالکل بیسکس ہیں, there is of course finances, there is the meher, there is good treatment, love and affection, fulfilling her physical and emotional requirements. جنسی حقوق ادا کرنا مرد پر واجب ہے. not hitting her, not being unkind to her, and if there's more than one wife تو ان میں عدل اور احسان کرنا. اور پھر مشترک حقوق ہیں. ہوتا یہ کہ جب کوئی چیز نا پرانی ہو جاتی ہے, and this is both sides, male اور female, شاید اپریسیشن بھی کم ہو جاتی ہے, شاید اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے, شاید اس کے چھننے کا خوف کم ہو جاتا ہے. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ ہم اتنا زیادہ اس رشتے کی طرف ٹلٹ کر جاتے ہیں کہ ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. تو اس رشتے کے ساتھ دنیا میں یا مرد ہو یا عورت ہو, چلنا بحیثیت مومن کے, اور دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا بہت 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 زیادہ ضروری ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تخلیق آسمانوں کی اور زمین کی. اب دیکھیے کہ اس آیت میں کس نشانی کی بات کی گئی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِعَالِمٍ. ٹھیک. اب نشانیاں یہاں پر کون سی ہیں جی؟ آسمان, زمین, زبانوں کا اختلاف, رنگوں کا اختلاف, اور اس میں نشانیاں ہیں عالمین کے لیے, علم رکھنے والے, پیپل آف نالج, مین آف انڈرسٹینڈنگ. یہ جو پرٹیکولر رکوع ہے سورۃ الروم کا, یہ سمجھنے کے لیے آپ کو کونی اور شرعی کا ڈفرنس پتہ ہونا چاہیے ہے, کیونکہ اس میں کوئی احکامات تو نہیں آپ کو نظر آئے تو یہ شرعی آیات نہیں ہے, یہ کونی آیات. اچھا جی, نشانیوں میں اللہ نے آسمان اور زمین ہمیں بتائے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو گھر بنایا ہے اور اس کی چھت ہمارے لیے بنائی ہے انسانوں کے لیے. پیچھے ایک اور طرح کے گھر کی بات ہوئی جو کہ ایک مرد اور عورت سے بنتا ہے, ایک فیملی لائف بنتی ہے. یہاں پر لارجر لیول پہ بات ہو رہی ہے کہ گھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الارض کو بنایا اور آسمانوں کو ہمارے لیے چھت بنایا. نوٹس یہ کرنا ہے کہ السماوات پلورل ہے اور ارض سنگولر ہے, اور اکثر قرآن میں اسی طرح سے آتا ہے, کیونکہ آسمان کئی ہیں لیکن ارض اسپیسیفکلی جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارے کرۂ ارض کی بات ہو رہی ہوتی ہے جس پر ہم رہتے ہیں. واختلاف روٹ ہے خالف, اختلاف یعنی ڈفرینسز, ویریشنز. آپ اچھی اردو میں اس کو تنوع کہیں گے. ہم کہتے ہیں نا انواع و اقسام کی چیزیں, یعنی ورائٹی ہے, مختلف چیزیں ہیں. اور کیا دو چیزیں خاص اس آیت میں بیان ہوئی ہیں؟ السنتکم و الوانکم, زبانیں اور رنگ. زبانیں کتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے کہ اس دنیا میں ہر خطے میں ہر جگہ کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں. اور مثلاً آپ اردو کو لے لیں, اس کے اپنے کتنے ڈائلیکٹس ہیں, کس کس علاقے کے لوگ سبحان اللہ کس طرح سے چیز کو تھوڑے تھوڑے ڈفرنس کے ساتھ بولتے ہیں. ہر زبان کی آپ کو کچھ اقسام ملیں گی. پھر ان زبانوں میں بھی مختلف جو سب لیولز یا لیئرز ہیں, سبحان اللہ. مثلا آپ کو پتہ ہے اس آیت میں جو آخری لفظ آیا ہے عالمین, اس کا مطلب علم والے, پر اس کی ایک تلاوت عالمین بھی ہے. لام پر اگر زبر آ جاتا ہے تو عالم یعنی the worlds,
there are signs for the worlds اور there are signs for people of understanding. علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں یا تمام کائنات کے لیے نشانیاں ہیں؟ دونوں ہی چیزیں نظر آ رہی ہیں. کونی اور شرعی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہے نا آسمان، زمین، زبانیں، رنگ، یہ سب کو نظر آتا ہے whether that person is an عالم or not. وہ علم والا ہے یا نہیں ہے، اس کو اللہ کی یہ بنائی ہوئی نشانیاں تو ساری ہی نظر آتی ہیں اور اس سے وہ سیکھ سکتا ہے. تو کونی نشانیاں سب کے لیے ہوتی ہیں، شرعی نشانیوں کے لیے علم ضروری ہے. کونی نشانیوں پر ہر ایک عمل کرتا ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے، اس میں آپ کی کوئی مرضی نہیں چلتی. مثلا اب آپ کو نیند آتی ہے تو آتی ہے، آپ کو بھوک لگتی ہے تو لگتی ہے نا، یہ نشانیاں ہیں. دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، اس میں ہماری مرضی نہیں چلتی. مگر شرعی نشانیوں پر یا احکامات پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، وہ ہمیں دیا گیا ہے رائٹ ٹو ڈیسائڈ. اور اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. علم والے زیادہ امید یہی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہے وہ شرعی نشانیوں پر یا شرعی احکامات پر عمل کریں، اور جو کونی ہے ان سائنز آف نیچر یا جو سسٹمز آف نیچر ہیں ان پر سبھی عمل کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر دو خاص چیزوں کی بات آئی. ایک تو ہم زبان کی بات کرتے ہیں، اور سبحان اللہ یہ کتنی بڑی اللہ کی شان ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کو آپ کئی زبانیں سائملٹینیسلی سکھا سکتے ہیں. دے آر کیپیبل آف لرننگ اے لاٹ مور لینگویجز دین وی گیو them credit. پھر زبانوں میں حسن، الفاظ کے اتار چڑھاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں خلق الانسان علمہ البیان شروع میں ہی کہا ہے، یعنی انسان کو نہ صرف تخلیق کیا بلکہ اس کو بین بات کرنے کی صلاحیت عطا کی، کلیئرٹی کے ساتھ اپنی بات کنوے کرنے کی کوالٹی عطا کی. So the concept of languages as a means of communication is something that sets apart humans from all other creations. جتنی خوبصورتی سے انسان زبان کا استعمال کرتا ہے کہ ایون اللہ کا لفظ کہاں پر موٹا پڑنا ہے اور کہاں پر پتلا پڑنا ہے. سبحان اللہ، یہ سب السنتکم، یہ سب وہی حسن ہے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. کمنگ ٹو کمپلیکشنز اینڈ کلرز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں رنگوں کی بات کرتے ہیں، اور یہاں رنگ کی بات سے مراد رنگ بھی ہیں اور سکن ٹونز بھی ہیں، کمپلیکشنز بھی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کیونکہ ہر چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہی سے ہے. تو آپ کو یہ حدیث یاد ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, Allah created Adam from a handful taken from throughout the earth. Hence the sons of Adam vary as the earth varies. So they are white and red and black and colors in between, evil and good, easygoing or difficult, or something in between. یہ حدیث ابو داؤد، الترمذی میں آئی ہے. اور خوبصورت بات مجھے، اور احمد، مسند احمد میں بھی ہے، خوبصورت بات یہ ہے کہ اس حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو مشت بھر مٹھی دنیا کے ہر علاقے سے لی. اسی لیے انسانوں کے رنگ سفید، لال، کالے اور بیچ کے رنگ ہوتے ہیں. اور انسان والخبیث والطیب، نیچرز کی بھی بات کی ہے کہ گندا نیچر یا ایول نیچر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے. والسحل، اور ایزی گوئنگ، آسان طبیعت. اب یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اگر آپ کی آسان ایزی گوئنگ طبیعت ہے نا تو یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. والحزن، یا مشکل طبیعت ہے یا غمگین طبیعت ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. وَبَيْنَ ذَلِكَ، اور کچھ لوگ بیچ میں ہوتے ہیں. یہ حدیث اور یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ پہلی چیز جو ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں
کو جو ہم جج کرتے ہیں ان کے رنگ کی بنیاد پر، ان کی شکل کی بنیاد پر، نعوذ باللہ اگر ہم ایسے سوچتے ہیں تو ہم اللہ کی تخلیق پہ آپ کمنٹ کر رہے ہو نیگیٹیولی. تو کسی کا کیا رنگ ہے، اس کا ناک نقشہ کیا ہے، اس کا قد کیا ہے، یہ سب رب کی نشانیوں میں سے ہے. آپ دیکھیں کیا یونیکنس اللہ نے بنائی ہے. آئیز کے پیوپلز کا اور جو آئرس آنکھ ہوتی ہے اس کا کلر بھی ہر ایک کا الگ ہے. یعنی پتلی جو آنکھ کی ہوتی ہے اس کے اندر کا رنگ بھی. کان کا شیپ الگ ہے. جن لوگوں کے گرین کارڈ ہے وہ ان کو پتا ہوگا کہ کان کے شیپ کی بنیاد پر انسان کو چیک کیا جا سکتا ہے. کسی ایک انسان کی سبحان اللہ کرۂ ارض پر فنگر پرنٹس دوسرے سے 100% نہیں ملتی. کین یو ایون امیجن کہ رب تعالیٰ کی شان کیا ہے بنانے کی. اور پھر رنگت، اور پھر یہ والی حدیث گوز اے اسٹیپ فورتھ کہ اللہ نے طبیعتیں بھی بنائی ہیں. کئی دفعہ ہم اپنے آپ کو بہت وہ کر رہے ہوتے ہیں، پمپ دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے میری تو طبیعت ہی بڑی ایزی گوئنگ ہے. تو ظاہر ہے شکر اللہ کا کرنا چاہیے، بٹ امیجن اس میں بھی انسان کی اپنی کوئی شان نہیں ہے. اور اگر کوئی ہے جو چیزوں کو ڈیپلی دیکھتا ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ بڑا وہ بغور چیزوں، اس میں بھی اس کی کوئی شان نہیں ہے. اینڈ آف دا ڈے ہم ہیں کیا؟ حتیٰ کہ یہ والی حدیث تو کہہ رہی ہے کسی کا نیچر بھی جج کرتے ہوئے آپ یہ سوچ لیں کہ اس کی انہیرنٹ ٹلٹس. آپ دیکھیں بہن بھائی ایک ہی گھر میں پیدا ہوتے ہیں. انگور کا آج کل موسم ہے، آپ ڈفرینٹ شیڈز دیکھیں، وہی پانی ہے اور اس سے ہر رنگ کا انگور نکلتا ہے. وہی ماں باپ ہیں، اگر 5 بچے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کا نیچر الگ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اگر آپ عالمین والا میننگ لیں تو یہاں بڑی پیاری بات بتائی جا رہی ہے کہ علم should lead to realization. علم سے خشیت آنی چاہیے، علم سے اللہ کی پہچان یا معرفت آنی چاہیے. مگر کئی دفعہ علم کو انسان اس طرح سے استعمال نہیں کرتا. ان فی ذلک لآیات للعالمین، علم والوں کے لیے نشانیاں. اچھا، عالمین کا روٹ کیا ہے؟ عین لام میم. اور عالمین کا روٹ کیا ہے؟ وہ بھی عین لام میم. ٹھیک، روٹ سیم ہے مگر ایک زبر کے ڈفرنس سے. عالم یعنی the worlds، عالم یعنی somebody who has knowledge. وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہاری نیند. باللیل، رات میں، والنہار، اور دن میں. جو دن میں بھی کیٹ نیپس ہم لیتے ہیں یا پاور نیپس لیتے، سبحان اللہ وہ بھی رب کی نشانیوں میں سے ہے. رات کو جو تم سوتے ہو اور اگر کسی وجہ سے نہیں سو پاتے وہ بھی رب کی نشانیوں میں سے. وَابْتِغَاءُكُم مِّن فَضْلِهِ، یہاں جو کہا جا رہا ہے وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاءُكُم مِّن فَضْلِهِ، یہ الگ سینٹنس ہے. رات کو نیند کے لیے مختص کیا گیا، وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاءُكُم مِّن فَضْلِهِ، دن کے وقت تم اس کا فضل تلاش کرتے ہو. تو فائنینسز کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے، ارننگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ دن کام کا وقت ہے. اس وقت تم گھروں سے نکلتے ہو، اس میں تم تلاش کرتے ہو فضل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اور یہاں پر اللہ کا فضل مال کو کہا گیا ہے. دوسری جگہ قرآن پاک میں یا رزق کو کہا گیا ہے. دوسری جگہ قرآن پاک میں خیر کا لفظ بھی آیا ہے مال کے لیے. یہ چیز ہمیں کیا بتاتی ہے؟ that in itself money or resources is not something bad. It's how you use it, how grateful one is for it. اور کمانے کے ذرائع کیا ہیں اور پھر ہم کن جگہوں پہ اس مال کو خرچ کرتے ہیں پر ہے وہ اللہ کا فضل. اور اگر آپ کو یاد ہو لفظ فضل کے معنی کیا ہے؟ It's a blessing from Allah that you do not deserve, or it's more than you deserve.
ایسی اللہ کی کوئی نعمت جس کے آپ قابل نہیں تھے یا لائق نہیں تھے یا ڈیزرو نہیں کرتے تھے، پھر بھی رب دے رہا ہے، یا اس سے زیادہ دے رہا ہے جتنا آپ ڈیزرو کرتے تھے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ تو یہ جو پورا سلسلہ چل رہا ہے نا، بعث بعد الموت کی نشانیاں، بعث بعد الموت کیا ہے؟ بعث، اٹھ کھڑا ہونا، دوبارہ جی اٹھنا موت کے بعد، یہ ساری نشانیاں اس کی ہیں۔ سبحان اللہ، گوئنگ بیک ٹو آیت 21، شوہر اور بیوی کا تعلق بھی ان نشانیوں میں سے جو آخرت میں جی اٹھنے کی یاد دلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ موونگ آن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نشانی بتایا ہے انسانوں کے لیے نیند کو، اور یہ چیز احادیث میں کلیئر ہو گئی ہے کہ نیند جو ہے اس میں انسان کی اویئرنس کا ایک حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے لیتے ہیں۔ یہ حدیث میرے سامنے ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ narrated that when they slept and missed the prayer، جب ایک دفعہ صحابہ سوتے رہ گئے اور نماز مس ہو گئی، the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said verily Allah took your souls when he willed and he returned them when he willed، یعنی اللہ نے تمہاری روحوں کو لے لیا، قبض کر لیا جب اس نے چاہا، یعنی نیند کی حالت میں، اور واپس دے دیا جب اس نے چاہا۔ اور یہ حدیث بخاری میں آتی ہے۔ تو ہماری کانشیسنس کا ایک حصہ لے لیا جاتا ہے، اسی لیے خواب میں اگر آپ دنیا سے جو لوگ جا چکے ہیں ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بتایا یہ گیا کہ آپ ایکچولی ان سے مل رہے ہوتے ہیں اور وہ ایکچولی آپ سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نشانی، اور پھر دن کے وقت اللہ کا فضل تلاش کرنا بہت بڑی نشانی بتائی ہے اس قوم کے لیے جو سنتی ہے۔ تو غور و فکر سے سننا یہ علم کا دروازہ ہے، اور یہاں سے علم کا دروازہ کھلتا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے البرق، بجلی کی کوند۔ It is from his signs the showing of lightning۔ اور لائٹننگ کو اگر ایز اے میٹافر آپ لیتے ہیں یا ایک مثال کے طور پہ سمجھتے ہیں تو البرق جو ہے وہ خوف میں مبتلا کرنے والی چیز ہے، انسان کو ڈر دیتی ہے۔ اور ہمیشہ جو تیز بارش ہو اس سے پہلے بجلی کا آنا ایک خوف کی کیفیت بھی دیتا ہے کہ بہت تیز بارش نہ ہو، کڑاکے سے انسان گھبراتا بھی، مگر ایک امید کی کیفیت بھی دیتا ہے۔ And this is so deep، this آیت اگر آپ اس پہ غور کریں، زندگی میں جب بھی آپ کوئی چیز اچیو کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا تو کئی دفعہ you have to push your boundaries as they say۔ بہت سارے لوگوں کے خود جب وہ گئے ہوں گے یا ان کے بچے اگر پڑھنے جا رہے ہوں گے، ایک خوف کی کیفیت بھی ہے اور ایک امید کی کیفیت بھی ہے، دونوں کے بیچ کی کیفیت ہے۔ There is some element of happiness, but it is bittersweet because things are going to change۔ اور یہی چیز البرق میں بھی ہے، اور آگے بتا دیا گیا خوفا و طمعا، خوف اور امید۔ اور انسان کی زندگی اگر سائیکولوجیکلی دیکھا جائے تو فار ہیومنز fear and hope are the biggest motivating factors۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اب جب برق آتا ہے تو اس کے بعد آسمان سے پانی، اور ایک تو یہ نشانی کہ آسمان سے اوپر سے پانی آنا، صاف ستھرا پانی آنا، پانی کا ٹیمپریچر تک کنٹرول ہونا۔ اور اس کو یاد رکھیے، آسمان سے آنے والے پانی کو علم وحی سے لنک ہمیشہ کیا جاتا ہے، احادیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ من السماء ماء فیحیی بہ الارض بعد موتها، اس پانی کے آنے سے زمین اپنی موت کے بعد دوبارہ جی اٹھتی ہے۔ لنک پچھلی آیت سے کرو، منامکم، نیند کے بعد تم دوبارہ جی اٹھتے ہو، ٹھیک ہے؟ اس سے پیچھے جاؤ، اگر آیت 21 سے لنک کریں
تنہائی کے بعد ساتھ ہونا، یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں بھی نشانیاں، لقومی یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، who think about it. بائی دا وے جو لفظ تقوی ہے، تقوی کو بھی بتایا گیا ہے that it is a combination of hope and fear. آپ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، مگر آپ کو اللہ کی ناراضگی کا اور سزا کا ڈر بھی ہوتا ہے، تو دونوں ہی چیزیں شامل ہیں۔ اچھا، اس کو ایک منٹ کو اگر آگے جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ریلیٹ کریں آیت نمبر 24 کو، کئی علماء کہتے ہیں، مجھے بہت پیاری لگی تفسیر، مجھے سیکھنا، اسی لیے قرآن پڑھتے رہنا چاہیے، انسان ہر دفعہ نئی چیز سیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خوف والا سیکشن کہا گیا ہے کہ مکی زندگی سے ملتا جلتا ہے، اور طمع، یہ اردو میں طمع ہمیشہ ہم نیگیٹولی بولتے ہیں، ہمیشہ نیگیٹو نہیں ہوتا، عربک میں it just means hope۔ مدینہ کی جو ہجرت کا سفر ہے نا، وہ امید کا سفر ہے، اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ امید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ پوری دیکھیں نا، خوف کی کیفیات بھی ہیں اور طمع کی کیفیات بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے غزوات میں اتنا خطرہ ہوتا تھا کہ رات کو بھی صحابہ گارڈز چینج کر رہے ہوتے تھے، ڈیوٹیز دیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے تھے، بٹ اس رسک کے باوجود، اس خطروں کے باوجود اس سے کتنے فوائد ہوئے۔ کئی دفعہ we always want to play it safe، ہم کسی چیز میں آگے نہیں بڑھ پاتے کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یہ چیز کہیں غلط رزلٹ نہ دے دے، مگر زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، اور یہ دین کے راستے میں بھی ہے، انسان کئی دفعہ اللہ کے کچھ احکامات پر اس لیے عمل کرنا شروع ہی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ایسا نہ ہو میں دوبارہ پھسل جاؤں، ایسا نہ ہو مجھ سے غلطی ہو جائے۔ خوف اور طمع دونوں کے بیچ کی کیفیات کا ہونا ضروری ہے۔ اگر خوف ہے کہ نہیں نبھا پائیں گے تو وہ چیز اس امید سے نہ روکے کہ شاید ہم نبھا پائیں۔ انسان اس ڈر سے پھر تہجد ریگولرلی شروع ہی نہ کرے کہ میں تو کر نہیں پاؤں گی، یا کوئی بھی فرض چیز کو بھی آپ لے لیں، نفلی تو چھوڑیں۔ تو خوف اور طمع ہماری زندگیوں میں بھی ہے۔ شادی کے رشتے کی آج ہم نے اتنی بات کی، اب میرج از آلویز بٹوین ہوپ اینڈ فیئر، اس میں بہت ساری خیر کی امید بھی ہوتی ہے، مگر اس میں رشتہ اتنا سینسٹیو ہے کہ خوف کی کیفیت بھی ہمیشہ رہتی ہے، اور یہ ہر سٹیج پہ رہتی ہے جب تک رشتہ زندہ ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ کھڑا ہے آسمان اور زمین، اور یہاں آسمان کو سنگولر میں لیا گیا ہے، واحد کے صیغے میں، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے۔ رب نہ چاہے تو نہ آسمان تھمے نہ زمین۔ ثم اذا دعاکم دعوتا من الارض اذا انتم تخرجون، پھر جب وہ پکارے گا تم سب کو ایک خاص پکار، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت میں جب مرے ہوں کو جی اٹھائیں گے، من الارض زمین سے، اذا انتم تخرجون، اس وقت تم نکالے جاؤ گے، کھینچے جاؤ گے۔ تمہیں یقین ہے یا نہیں ہے that when Allah summons you out of the earth you shall come forth at one single call۔ آپ کو ابھی میں نے کہا تھا نا، بعث بعد الموت کی نشانیاں ان آیات میں بیان کی گئی، اور یہاں ہماری وہ 6 آیات مکمل ہوتی ہیں جن میں سے ہر آیت کا آغاز ومن آیاتہ سے ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ان آیات میں اور اس سے اگلی بھی جو آیت ہے اس میں بھی جمع کے صیغے میں ہر آیت اینڈ ہو رہی ہے ان a plural۔ سنو، you are seeing تنتشرون، یتفکرون، عالمین بھی it's plural۔
پھر یسمعون، پھر یعقلون، پھر تخرجون، اور پھر کل لہ قانتون۔ یہ جو آیت نمبر 20 سے شروع ہو رہی ہیں and they go on till آیا نمبر 25، وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ انداز ہے ان 6 آیات کا جو سورۃ الروم کی ہیں۔ اب ان کا ایک طرح سے خلاصہ رکوع کے اینڈ میں 26 اور 27 میں ہمیں مل رہا ہے، اور آپ نے اس پورے رکوع میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نشانیاں بتائیں، اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ ہمیں آخرت کی بھی یاد دہانی کروائی گئی، اور ہمیں توحید کے بارے میں بھی بتایا گیا، یعنی اللہ کی وحدانیت، the monotheism of Allah subhanahu wa ta'ala, the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala was discussed, but at the same time, akhirah, which is the hereafter, was also mentioned. Now let's see what is the ending synopsis of this ruku, which started at verse 20 and ends at 27. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. And to him belongs everything that is in the heavens and the earth. All are obedient to him. لہو پہلے آ رہا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، نشانی سے پہلے، اور کہا جا رہا ہے سب کے سب جو اس کائنات میں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جھکے ہوئے ہیں۔ قانتون، قاف نون طا، obedience which is enthusiastic and regular، یہ ہے قنوت۔ فرما برداری جو ذوق و شوق سے کی جائے اور مستقل کی جائے۔ خشوع کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ ایسا اللہ کی فرما برداری جس میں آپ کی توجہ دوسروں سے ہٹ جاتی ہے۔ قنوت میں کیا ہے؟ مستقل ہے، شوق سے ہے، دل سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قانتون میں سے بنا دے، کیونکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ اب ہر ایک اس کے لیے قانتون، جھکا ہوا ہے اور اس کی فرما برداری کر رہا ہے۔ یہاں پر مراد وہ ہے کہ جسمانی طور پر اور جو کونی آیات ہیں، جو نیچرل نیچر میں سسٹم بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ہماری مجال ہی نہیں ہے کہ ہم اس سے ڈس ایگری کر پائیں، ہماری مجال ہی نہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یعنی اللہ کی بات نہ مانیں۔ کیونکہ پیچھے مثلاً دیکھیں جو آیات بتائی ہیں اس میں نیند کی بات ہم نے کی، نیند کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتے، یہ رب نے سسٹم بنایا ہے، تو ہم قانتون ہونے پر مجبور ہیں۔ کونی آیات اور شرعی آیات کا ڈفرنس سمجھنا بہت ضروری ہے۔ So those signs of nature which are just kun fayakun, that's how Allah created the system. In that we are all obedient to him. Whether we are Muslims or non-Muslims or believers or disbelievers, سب اللہ کی بات مان رہے ہیں۔ پر جہاں شرعی آیات آتی ہیں which are commandments of اللہ سبحانہ و تعالی، وہاں پر قانتون ہیں یا نہیں، وہ کیونکہ وہاں پر چوائس دے دی گئی ہے۔ کل لہو قانتون، یعنی فزیکلی اینڈ سسٹم وائز جو یونیورس کا سب اللہ کی بات مان رہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، یبدأ الخلق، جس نے خلق کی ابتدا کی، بدع، ہی اوریجنیٹڈ کریشن۔ یہ آخرت کی طرف بات کیوں جاتی ہے جب بھی ہم اوریجنیشن آف کریشن کی بات کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جو اوریجنیٹ کر سکتا ہے، یا بالکل جب کسی چیز کا وجود ہی نہیں تھا، اس کی کوئی ہسٹری ہی نہیں تھی، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات ہمیں کریٹ کیا، جب وہ دوبارہ ہمیں کریٹ کیوں نہیں کر سکتا، یہ ہمیں سوچ دلائی جاتی ہے۔ اور جب اللہ کے لیے سب کچھ ہے، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو پچھلی آیت میں آیا، اس کا مطلب ہے ملک بھی اللہ کی ہے، یعنی ہر چیز اللہ کی پراپرٹی ہے۔ خلق بھی اللہ کا، یعنی کریشن اللہ کی، اور عبید بھی ہم اللہ کے، یعنی عبادت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔
پھر اس کے بعد بتایا کہ جب یہ سب اللہ کے کمانڈ میں ہے تو اس آیت کا آغاز کیسے ہوا کہ وہ ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے ثم یعیدہ، پھر اس کا اعادہ بھی کرتا ہے. اللہ originates creation, then we go through the process. It's hidden between the lines کہ پھر ہم دنیا میں آتے ہیں، ہم یہاں رہتے ہیں، پھر ہم مر جاتے ہیں، ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں. ثم یعیدہ، دوبارہ بھی وہ جی اٹھائے گا. یہ سارے فلسطین کے معاملے میں الحمدللہ اتنے اسکالرس کا سبحان اللہ بہت اچھا کچھ سننے کو ملا. اور ایک ڈسکشن بڑی اچھی تھی امام عمر سلیمان اور دو اور اسکالرس کی، میں سن رہی تھی اس دن. اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اس چیز پر بھروسہ نہیں رکھیں گے کہ ہم دوبارہ جی اٹھائے جائیں گے اور جواب دہی ہے اور جنت اور جہنم ہے اور ریمائنڈرز خود کو نہیں دیں گے کہ یہ ایک حقیقت ہے، تو پھر تو سب کچھ جو دنیا میں مظالم ہو رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے ایوری تھنگ سیمز ویری پوائنٹلیس. تو خود کو یاد دلانا، یہ والا حصہ ایکسپٹ کرنا آسان ہوتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، مگر یہ حصہ ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا. He'll repeat creation. وَهُوَ أَحْوَنُ عَلَيْهِ، وہ اس کے لیے اور زیادہ آسان ہے. احون احون سپرلیٹو ڈگری ہے. It is easier for Allah subhanahu wa ta'ala to recreate. اللہ کے لیے تو سب آسان ہے، مگر ایک چیز آلریڈی اس کا نا سمجھے ٹیمپلیٹ تو بنا ہوا ہے، اسی چیز اسی فرما وہی چیز دوبارہ تخلیق کی جا رہی ہے، وہ تو اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے. تو اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں، میں آپ، کہ سمجھیں اس آیت میں دو حصے بتائیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، ایک سیکنڈ کو رکیں، یہاں پر پاز کریں اور سوچیں میرا اس پہ فیتھ کتنا سٹرونگ ہے. بہت سٹرونگ ہوگا انشاءاللہ، اور سب کا ہوتا ہے. ثُمَّ يُعِيدُهُ، کیا اس پہ بھی اتنا ہی سٹرونگ فیتھ ہے؟ تو شکر الحمدللہ اگر ہے، اور اگر 19-20 کی بھی کمی ہے تو ورک آن اٹ. کیونکہ اگر ثم یعیدہ کا فیتھ سٹرونگ نہیں ہے نا، یا دیٹ از دا گیم چینجر. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے، اللہ کے لیے یہ سب بہت آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑی غور طلب ہے اور اس کی تفسیر بھی غور سے سمجھیے گا. اور اس کے لیے ہے بلند مثال آسمانوں میں اور زمین میں، یہی ہے نا ترجمہ. وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور وہ عزت والا بھی ہے، الحکیم حکمت والا بھی ہے. To him belongs the highest similitude or misal or example in the heavens and in the earth, and he is the Almighty, the All-Wise. Okay, so that's the translation. So understanding ہمیں کس چیز کی ڈیولپ کرنی ہے، یہاں پر یہ حصہ دیکھیے المثل الاعلی، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے مرکب توصیفی ہے، ہمیں سمجھ آ گیا. مثل لفظ کے معنی کیا ہے؟ مثال جسے آپ اردو میں کہتے ہیں، کسی ایک چیز کا حال کسی دوسری چیز پر آپ اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ دوسری چیز واضح ہو جائے، ٹھیک ہے؟ بائی کمپیرزن یو آر ایکسپلیننگ ون تھنگ بائی ڈرائنگ اے سملی وتھ سم تھنگ ادر، دیٹ از اے مثال. اچھا، اب غور طلب بات کیا ہے؟ جو اسکالر گزرے راغب اصفہانی، وہ کہتے ہیں کہ دو ہے مثال کے معنی، ٹھیک ہے؟ ایک طریقہ اسے لکھنے کا ہے مثل، میم کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے؟ مثل کے معنی ہوتے ہیں متشابہ، in English you translate it as like something، ٹھیک ہے؟ وہ مثل ہے. مثل کیا ہے جو یہاں پر آئی المثل الاعلی؟ وہ کہتے ہیں مثل سے مراد ہوتا ہے صفت یا حال، attribute or condition. And normally when it comes for Allah subhanahu wa ta'ala، جیسے یہاں پر آلہ المثل الاعلی، it means اللہ کی شان.
گریٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کی شان بلند ہے، یہاں پر کہا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا اس کی مثال بلند ہے، یہ کہا جا رہا ہے اس کی شان بلند ہے۔ جب کہا گیا نا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ ایک طرح سے سبحان اللہ، ہم نے پیچھے وہ جو آیات حفظ بھی کی، سبحان اللہ میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ اللہ پاک ہے ان تمام کمزوریوں سے جو انسانوں میں ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں المثل الاعلیٰ فی السماوات والارض، اس کا مطلب ہے اللہ کی مثال کسی اور چیز سے دی نہیں جا سکتی۔ جب آپ اسماء الحسنی پڑھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کسی چیز کی مثال ہے ہی نہیں۔ غور کریں وہاں ان آیات میں مثلہ شیء، یو کانٹ کمپیئر اللہ ود اینی بڈی ایلس۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی شان ہے، اور اللہ کو کسی سے کمپیئر نہ حکمت میں، وزڈم میں، نہ قدرت میں، پاور میں، کنٹرول میں، نہ بڑائی میں، گریٹنس میں، نہ شان میں۔ اللہ کو آپ کس سے نعوذ باللہ کمپیئر کریں گے؟ اور اس سے ایک بہت اہم بات سمجھ آتی ہے، جب ہم رب سے دعائیں مانگتے ہیں یا امید کرتے ہیں، کئی دفعہ ہم نعوذ باللہ نہ جانتے ہوئے بھی، اور توکل کی کمی اسی لیے کئی دفعہ ہو جاتی ہے، ہم انسانوں پر قیاس کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ مثلا ایک انسان نے کہہ دیا یہ چیز نہیں ہو سکتی، اور ہیومن ڈیٹا یا سٹڈیز یا سائنس یا ہسٹری یہ بتا رہی ہے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی، بٹ اللہ سے جب دعا کریں تو یہ سوچ کے کریں کہ امپاسبل بھی ہو سکتا ہے، انسان پہ قیاس نہ کریں۔ ڈو ناٹ تھنک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ جو ہیومن لمیٹیشنز ہیں نا وہ رب کی تو ہے نہیں۔ یہ اس وقت یہ بات کیوں کرنی ضروری ہے المثل الاعلیٰ کے کانٹیکسٹ میں؟ when you pray for Palestine, sometimes do you think nothing's gonna change? What is the point of praying? That's not your job to worry about کہ کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دعا بندہ پھر بھی خیر کی مانگتا رہے گا۔ ہاں ایسی دعائیں نہیں مانگے گا نعوذ باللہ مثلاً جو اللہ کی سنت کے خلاف ہوں، کہ مثلاً کوئی دنیا سے جا چکا ہے تو آپ یہ دعا تو نہیں مانگ سکتے کہ وہ پھر زندہ ہو جائے، وہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ لیکن کوئی بھی مظلوم ہو اس کی مدد کے لیے دعا مانگنا، رب مدد لا سکتا ہے۔ اور یہی چیز ہے جو انسان کو امید، خوف اور طمع کی پیچھے بات ہوئی ہے، ہوپ اینڈ فیئر۔ تو یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہمارے عمل میں لے آئے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کو آسان کر دے۔ محبتیں ہمارے گھروں میں ہوں، ہمارے دلوں میں ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت تمام محبتوں پہ بھاری ہو جائے ہمارے لیے۔ ہم رشتوں کو ویسے نبھائیں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم نبھائیں، اور دل کی خوشی اور اطمینان اور سکون کے ساتھ نبھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو سکون والے گھر بنا دے، عافیت والے گھر بنا دے، مودہ اور رحمہ والے گھر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو آگے وہ کمپینینز نصیب فرمائے جو مودہ اور رحمہ سے بھرے ہوئے گھر ہوتے ہیں۔ ہماری ذریت کے گھر ویسے ہوں جو اللہ کے پسندیدہ گھر ہوتے ہیں، جہاں اس کا نام لیا جاتا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہمیں اور ہمارے ازواج کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کے راستے پہ ایک دوسرے کا ساتھی بنا دے، ہمارے بچوں کو اور ان کے ازواج کو دین کے راستے پر، نیکی کے راستے پر ایک دوسرے کا سپورٹر بنا دے۔ ہمارے والدین کو ان میں سے لکھ لے جو نیکی کے راستے پہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے، اور انہیں جنت میں اللہ تعالیٰ ری یونائٹ کرائے۔ اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ انبیاء کی زمین ہے، اور زمین پر بنائی جانے والی مساجد میں سے دوسری مسجد یہ تھی
اور صرف 3 مساجد کی نیکی کی نیت سے سفر کرنے کی اجازت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسجد الحرام مکہ کی، مسجد نبوی مدینہ کی، اور فلسطین کی مسجد الاقصی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم فرمائے اور کرم فرمائے ان مومنین پر جو اپنے حق کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حق کو حق دکھائے، باطل کو باطل دکھائے، ان کی زندگیوں کی حفاظت فرمائے، ان کے لیے یہ مشکلات آسان کر دے، ان سے جو اتنے عرصے سے وہ دب رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ آسانیاں فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان کے لیے وہ قبول فرمائے، اور فلسطین کو اللہ تعالیٰ رحمت کی آماجگاہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ان کے لیے قبول فرمائے، جو کوئی مدد پہنچا سکتا ہو اللہ تعالیٰ ان کی مدد قبول فرمائے۔ افغانستان میں ارتھ کوئک آیا، اللہ تعالیٰ وہاں بھی مومنین جو دنیا سے گئے ان کو شہادت کی موت نصیب ہو، کہ یعنی ان کی شہادت قبول ہو، اور اللہ تعالیٰ جو زندہ ہیں، زخمی ہیں، ڈسپلیسڈ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے رحمت اور کرم کا معاملہ فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔